آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 60.85% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 4,24,433 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ آج قوم پرست لیڈر شیما پرساد مکھرجی کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گھیرا بندی والے علاقوں کے باہر آج سے مرکز کے زیر تحفظ سبھی تاریخی عمارتیں کھولی جا رہی ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت ایئر انڈیا 11 جولائی سے امریکہ اور بھارت کے درمیان 36 پروازیں چلائے گی۔ ٹکٹ کی بکنگ آج شام شروع ہو جائے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ 4,24,433 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 15,350 افراد صحت یاب ہوئے اور اس طرح کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 60.85% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 24,248 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک 6,97,413 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک ہی دن میں 425 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 19,693 ہو گئی ہے۔ سر دست ملک میں کورونا وائرس کے 2,53,287 مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مختلف لیبس نے کورونا وائرس نمونوں کے 1,80,596 ٹیسٹ کیے۔ اب تک مجموعی طور پر 99,69,662 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ICMR سرکاری اور پرائیویٹ لیبس کو منظوری دے کر کووڈ-19 کی جانچ کے لیے اپنی سہولیات میں لگاتار اضافہ کر رہی ہے۔ ابھی تک ملک میں 1,105 لیبس کو منظوری دی گئی ہے۔ ادھر عالمی سطح پر اب تک 1,13,17,637 افراد کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 5,31,729 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی نے یہ اطلاع دی ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں 28,52,807 معاملات سامنے آ چکے ہیں اور 1,29,718 اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد برازیل اور روس کا نمبر ہے۔ ادھر انڈمان نکوبار جزائر میں آج کووڈ-19 کے 14 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ساتھ ہی وہاں 6 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ انڈمان نکوبار جزائر میں کووڈ-19 کے معاملات کی تعداد 139 ہو گئی ہے، جس میں سے 72 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پورٹ بلیئر کے 5 علاقوں کو کلسٹر کے زمرے میں رکھا گیا ہے تاکہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ لداخ کی گلوان وادی میں چین کی فوج نے ٹکراؤ کا سلسلہ ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی میٹنگ میں طے پائے گئے نکات کے مطابق ایسا ہو رہا ہے۔ فوج کے ذرائع نے بتایا ہے کہ چین کے فوجیوں کو خیمے اور اسٹرکچرز ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی میٹنگ 30 جون کو چوشول کے مقام پر ہوئی تھی۔ نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے وزیروں نے آج قوم پرست رہنما شیما پرساد مکھرجی کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب وینکیا نائیڈو نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ شیما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن تھے جنہوں نے قومی اتحاد کو محفوظ رکھنے اور جموں کشمیر کو بھارت کے ساتھ پوری طرح ضم کرنے کی خاطر انتھک جدوجہد کی۔
جناب نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ شیما پرساد مکھرجی نے بھارت کی ترقی کے لیے مثالی رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیما پرساد مکھرجی نے بھارت کے اتحاد کو فروغ دینے کی خاطر دلیرانہ کوششیں کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے خیالات اور نظریات پورے ملک میں کروڑوں لوگوں کے لیے تحریک اور قوت کا باعث بنیں گے۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شیما پرساد مکھرجی نے تعلیمی اور صنعتی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے نہایت اختراعی کام کیا۔ ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے کشمیر کو بھارت کا ٹوٹ حصہ برقرار رکھنے کے لیے ان کے پختہ عزم، لگن اور قربانی سے لوگوں کو ہمیشہ تحریک ملتی رہے گی۔ ادھر اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے شیما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ممتاز محب وطن رہنما تھے، جنہوں نے بھارت کے اتحاد اور سالمیت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت ایئر انڈیا اس مہینے کی 11 تاریخ سے 19 تاریخ تک امریکہ اور بھارت کے درمیان 36 پروازیں چلائے گی۔ اس کے لیے ٹکٹ آج رات 8 بجے سے ایئر انڈیا کی ویب سائٹ سے ہی بک کیے جا سکیں گے۔ وندے بھارت مشن کے چوتھے مرحلے کے تحت ایئر انڈیا 170 پروازیں چلائے گی۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 مہینے تک معطل رہنے کے بعد اندرون ملک پروازیں 25 مئی سے دوبارہ شروع ہوئی تھیں، لیکن بین الاقوامی پروازیں اب بھی معطل ہیں۔ سرکار نے مرکز کے زیر تحفظ سبھی تاریخی عمارتیں آج سے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت ان تاریخی عمارتوں اور میوزیم وغیرہ کو ہی کھولا جا رہا ہے جو گھیرا بندی والے علاقوں میں نہیں ہیں۔ مرکزی وزیر سیاحت پرہلاد سنگھ پٹیل نے یہ جانکاری دی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ وہاں آنے والے لوگوں کے لیے وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے ضابطوں اور طور طریقوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ ان میں ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنا، صفائی ستھرائی اور صحت سے وابستہ دیگر ضابطے شامل ہیں۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے محکمہ دفاع سے متعلق قائمہ کمیٹی کی ایک بھی میٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی پر نکتہ چینی کی ہے۔ جناب نڈا نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی ملک کا حوصلہ پست کرنے، مسلح افواج کی بہادری پر سوال اٹھانے اور ہر ایسا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو سے ایک ذمہ دار اپوزیشن لیڈر کو نہیں کرنا چاہیے۔ جناب نڈا نے یہ بھی کہا کہ کانگریس پارٹی میں کئی ایسے قابل ارکان ہیں جو پارلیمانی معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن ایک خاندان اس طرح کے رہنماؤں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اتراکھنڈ پولیس نے کووڈ-19 کی وجہ سے کانوڑ میلہ معطل کیے جانے کا نوٹس جاری کیا ہے اور عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہریدوار نہ آئیں کیونکہ ضلع کی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہریدوار کے ضلع مجسٹریٹ نے یہ کہا تھا کہ سالانہ کانوڑ یاترا پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کانوڑیے ہریدوار آئیں گے انہیں 14 دن تک الگ تھلگ رہنا ہوگا اور اس کا خرچ انہیں خود ہی اٹھانا ہوگا۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 60.85% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 4,24,433 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ آج قوم پرست رہنما شیما پرساد مکھرجی کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گھیرا بندی والے علاقوں کے باہر آج سے مرکز کے زیر تحفظ سبھی تاریخی عمارتیں کھولی جا رہی ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت ایئر انڈیا 11 جولائی سے امریکہ اور بھارت کے درمیان 36 پروازیں چلائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔